اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم تلاوت کریں گے انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 136 اور 137 اور 138 انشاءاللہ۔ تو تلاوت شروع کرنے سے پہلے بیل کو کلک کریں اور ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ایک منٹ ویڈیو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک جزاؤہم، اولئک وہی تو ہے یا وہی تو لوگ ہے، جزاؤ جزا ہے ان کا، بدلہ ہے، ہم ان کا، جزاؤہم مغفرۃ، جزا ہے ان کا یا بدلہ ہے ان کے لیے مغفرت، بخشش، من ربہم، من سے ربی، رب، ہم ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، وجنات اور باغات ہے، تجری بہتی ہے، من سے تحتہا نیچے اس کے، انہارو تحتہل انہارو نہریں، خالدین ہمیشہ کے لیے، فیہا اس میں، یعنی ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے، ونعم اور کیا خوب جگہ ہے، اور خوب اجر بدلہ ہے، اجر العاملین عمل کرنے والوں کا، یعنی نیک عمل کرنے والوں کا کیا خوب بدلہ ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہی تو لوگ ہے، یعنی وہی تو لوگ کون سے ہیں، یعنی جو ہم نے پچھلی آیت جو کل پڑھی تھی اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ لوگ جو کوئی برا کام کر لیتے ہیں، ان سے ہو جاتا ہے، اور جب ان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ تو ہم نے غلط کام کر دیا تو جلدی سے توبہ کرتے ہیں، اللہ کا ذکر شروع کرتے ہیں، اور جو برا کام کیا ہوتا ہے، کسی کا حق اگر مارا ہوتا ہے تو ان کے سے معافی مانگ لیتے ہیں یا ان کا حق دے دیتے ہیں، اور اس طرح اپنی بات پر اڑتے نہیں ہیں کہ جو ہم نے کام کیے وہ صحیح ہی ہے، یا وہ یہ ہم سے غلطی نہیں ہوئی، یہ وہ اس طرح جو یعنی اڑتے نہیں ہیں اپنی غلطی پر، بلکہ جلدی سے ازالہ کر کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کون ہے بخشنے والا، اللہ تعالیٰ ہی ہے بخشنے والا، ایسے لوگوں کو اللہ بخش دیتا ہے۔ تو اس کے بعد آج یہ آیت ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہی تو لوگ ہے، یعنی جو اپنی بات پر نہیں اڑتے اور جلدی سے اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، تو وہی تو لوگ ہے، ان کے لیے بدلہ ہے مغفرت کا، اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ مغفرت ہے۔ تو اپنے رب کی طرف سے ان کو مغفرت ملتی ہے، اور ان کے لیے پھر جو ہے باغات ہیں، یعنی جنت ہے جس میں نہریں بہتی ہے، ہر چیز کی نہریں، یعنی اس میں شہد کی نہریں بھی ہوگی، دودھ کی نہریں بھی ہوگی، شراب کی نہریں بھی ہوگی، اور وہ شراب ایسے نہیں ہوگا جو یہ در کا شراب ہے کہ پی لو تو نشے میں چلا جاتا ہے بندہ، وہ شراب طہور ہوگا، وہ ایسے شراب ہوگا کہ اس سے لذت تو ملے گی لیکن بے حیائی نہیں ہوگی، وہاں سب ایک دوسرے کے ساتھ، وہاں لغو باتیں نہیں ہوگی، وہاں سب ایک دوسرے کے ساتھ سلامتی بھیجیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے لیے جو ہے بدلہ ہے باغات، یعنی جنت جس کے نیچے بہتی ہیں نہریں، اور ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے، اور کیا خوب بدلہ ہے، بے شک کیا خوب بدلہ ہے۔ یہ اسپیشلی میرے خیال میں جو ہم نے چونکہ اس سے پہلے جو ہے جنگ احد کی باتیں آیات پڑھی ہیں، تو اس کے بعد چونکہ جنگ احد میں بہت سے مسلمان صحابہ کرام کو جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کی تھی کہ آپ نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا،
میرے بتائے بغیر، اجازت کے بغیر، تو وہ چونکہ غنیمت کا مال لینے کے لیے نیچے اتر آئے تھے، تو اس کی وجہ سے وہ لوگ بڑے پھر بعد میں جو ہے مایوس تھے کہ ہم نے غلط کام کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے شاید ان کے لیے یہ آیات بھیجی ہو کہ اس طرح جو ہے اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو اگلی آیت میں بھی اسی کے مطابق بات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو حوصلہ دے رہا ہے کہ وہ مایوس نہ ہو، اللہ کی مہربانی سے اور رحم سے مایوس نہ ہو۔ اللہ مہربان ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، اور پھر انہی کے لیے یہ کہ جو مغفرت مانگتے ہیں اور ان کو مغفرت مل جاتی ہے تو ان کے لیے باغات ہیں، وہی باغات ان کے لیے ہیں، وہ اس سے مایوس نہ ہو۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے قد خلت، تحقیق گزر چکی، من سے قبل پہلے، کم تمہارے سے پہلے، یعنی تم سے پہلے گزر چکی، سنن تو طریقے ہوتے ہیں لیکن ادھر ہم کہیں گے کہ بہت سی قومیں گزر چکی تم سے پہلے قومیں، فسیرو پس سیر کرو یا چلو پھرو، فی میں، اردوی زمین میں سیر کرو یا زمین پر پھرو، فنظرو پس دیکھو، غور کرو، غور دیکھو، اندازہ کرو، کیسا کانا ہے، عاقبت انجام، عاقبت المکذبین، مکذبین یعنی جھٹلانے والوں کا، مکذبین جھٹلانے والوں کا عاقبت کیسا ہے، دیکھو تو زمین پر پھرو تو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ساروں کو، یعنی اب جنگ احد میں جو مسلمان بھی تھے، جو مشرکین بھی تھے، ان سب کو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تحقیق گزر چکی ہے کتنی قومیں، تم لوگ اس پیچھے قوموں کو دیکھو، تم لوگ تھوڑی دنیا کی جو ہے تھوڑے سے فائدے پر اتنے خوشی اور اتنے اترا رہے ہو، تو ذرا دیکھو تو جو اللہ کے رسول کو جھٹلائے، اللہ کی فرما برداری نہ کرے، تو ان کا کیسے انجام ہوا۔ مکہ کے نزدیک بھی کچھ علاقہ کچھ سنا ہے کہ ایسا ہے جہاں پر کافی پرانے آثار ملے ہیں جس میں جن قوموں پر عذاب آیا ہے تو ان کے کافی برتن وغیرہ ادھر پڑے ہیں، اور اس برتنوں سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی جسامت کتنی بڑی تھی کہ وہ اتنے بڑے بڑے برتن استعمال کرتے تھے۔ اور اسی طرح مدینہ سے شام سے مدینہ کی طرف آتے ہوئے بھی راستے میں کچھ علاقے ہیں جس سے کو اگر غور کرو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے غور کرو، دیکھو تو کیسا انجام ہوا۔ ادھر بھی کچھ علاقے ہیں جہاں پر عذاب آیا اور لوگوں پر عذاب آیا اور ان کے نشان باقی ہے ابھی، تو ان نشانات کو دیکھو اور عقل لو کہ اللہ نے کس طرح خلاق کر دیتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے جو کہا ہے تو وہی نبھا رہا ہوں، کہ رسول جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں ہے تو ان پر عذاب نہیں آئے گا، یعنی سعودیہ مکہ والوں پر، مدینہ والوں پر کسی پر عذاب نہیں آئے گا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ہیں۔ تو اس لیے ان کو ڈیل دے رکھی تھی، اور اللہ کہتا تھا کہ وہ کسی طریقے سے مسلمان ہو جائے، اللہ کا دین جو ہے ہر جگہ پھیل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو تم لوگ، دیکھو تو صحیح، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم سے پہلے بہت سی قومیں اس طرح گزر چکی ہے جو بڑے بڑے واقعات ان پیش آ چکے ہیں، اور ان میں سے جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی دشمنی اور تکذیب ہمیشہ کے لیے کی، اور ان پر جو ہے کمر باندھی ان کی تکذیب پر اور عداوت پر، اور خدا اور رسول کی تصدیق اور اطاعت اور فرما برداری سے منہ پھیر کر ہمیشہ ظلم اور نافرمانی پر اصرار کرتے رہے، خود بھی کرتے رہے اور دوسروں کو بھی انسسٹ کرتے رہے، تو ان کا کیسا انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمین پر پھرو اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا ہے ان لوگوں کا۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں
یہ دونوں قوموں کو اس طرح کہہ رہے کہ مسلمان جو جنگ احد میں ان کو ظاہر کافی مسلمان شہید ہو گئے تھے، تو اس میں کافی مسلمان جو ہے وہ مایوسی کے عالم میں تھے اور خفا تھے کہ ہم نے نافرمانی کی بات نہیں سنی، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی کہہ رہا ہے کہ مایوس نہ ہو، اور جو ہے جو مشرکین ہے تو ان کو بھی کہہ رہے کہ اپنے اس تھوڑی سی کامیابی پر اترائیں نہیں، اور دیکھے سیر کریں کہ کیا کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ، قوموں کے ساتھ کیسے کیسے عذاب ان پر آئیں، اور وہ عذاب سے کس طرح ہلاک ہو گئے. ان کی ایک چیز کوئی بھی جو ہے اس میں جو نافرمان تھے وہ سارے جو ہے ادھر سے مٹ گئے، ان کا نام و نشان بھی نہیں رہا، لیکن ان کے برتن اور ان کے جو جگہ تھی وہ لوگوں کی عبرت کے لیے نشانی رہ گئی، جس کو آپ اب بھی جا کے زمین پر پھر کے تو دیکھ سکتے ہو کہ کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. اب اگلی آیت میں ہے ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے. اب یہ وہی بات چل رہی ہے، وَھُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ. وَھُدًى کے میننگ اور ہدایت ہے، وَمَوْعِظَةٌ اور نصیحت ہے، لِلْمُتَّقِينَ پرہیزگاروں کے لیے. اب ادھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ادھر کافروں کے لیے بتایا کہ جھٹلانے والوں دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوتا ہے، اور ادھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، یعنی سب لوگوں کے لیے، وہ مشرکین بھی سن لیں، مسلمان جو ہدایت والے، تو متقین ہیں، متقین کے لیے اس میں ہدایت ہے اور نصیحت ہے. یعنی یہ جو نشانیاں تم لوگ دیکھو، جو آثار رہ گئے ہیں ہلاک ہونے والوں کے، جھٹلانے والوں کے، جو ہلاک ہو گئے ہیں سارے، اس میں نصیحت ہے، عبرت ہے اور ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، بچنے والوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دیں. اللہ ہمیں اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر. یا اللہ ہماری دعا قبول فرما اور ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، بھابھیوں نندوں کو، رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی اور وقت نزاع کی سختی آسان فرما. یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے. یا اللہ ہماری ساری تکالیف، بیماریاں اور پریشانیاں ختم کر دے. آمین ثم آمین.